السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کے روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ فائدہ: اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ وغیرہ ہیں۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے یہ ہیں: رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ جزاک اللہ۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو ڈیلی کی حدیث پڑھنی ہے، سننی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد آئے۔ جزاک اللہ۔